بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر یہودیوں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن منافقین نے ان کے ساتھ مدد کے جھوٹے وعدے کیے اور یوں یہ غزوہ پیش آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس غزوہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو غزوہ بنی مصطلق کی تفصیل بھی بتائیں گے جو غزوہ بنو نذیر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بنی مصطلق کے دوران کیا اہم واقعات پیش آئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جب یہودیوں نے منافقین کے کہنے پر مدینہ چھوڑنے سے انکار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبے گنبد نما سائبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا۔ تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ کر لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرما دیے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل غزوہ بنو نذیر کی۔ یاد رہے کہ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومت الجندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ یاد رہے کہ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔
इस इत्तला पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शाबान सन 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर जब हारिस बिन अबी ज़रार और उसके साथियों को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहवास होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर उधर भाग निकले, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ उस कबीले पर हमलावर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मुशरिकों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 फौरन मारे गए, बाकी गिरफ्तार हो गए। उनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि उन कैदियों में बनी मस्तलक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी बर्रा बिन्नते हारिस भी थी। माल गनीमत तकसीम हुआ तो बर्रा साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तहवील में आ गईं। अब साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बर्रा से तय किया कि अगर वो 9 औकिया सोना दे दें तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर बर्रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ उसको आप जानते हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बांदी बना ली गई। साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मे जो सोना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना बता दूं? बर्रा बोली, वो क्या है? अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी तरफ से सोना मैं दे देता हूं और मैं तुमसे निकाह कर लूं। इस पर बर्रा बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूं। चुनाचे आपने हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया। बर्रा को उनसे मांगा। वो बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बर्रा आपकी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन्हें इतना सोना अदा कर दिया और बर्रा से शादी कर ली। रिवायात के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बर्रा से जवेरिया रखा गया। इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत खूबसूरत खातून थी। बाद में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप हारिस उनका फ़िदिया लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस फ़िदिये में बहुत से ऊँट थे। हारिस अभी रास्ते में था कि उनकी नज़र उनमें से 2 खूबसूरत ऊँटों पर पड़ी। उसने उन दोनों को वहीं अकीक की घाटी में छुपा दिया और बाकी फ़िदिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके कहा, ये फ़िदिया ले लें और मेरी बेटी को रिहा कर दें। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो 2 ऊँट क्या हुए जिन्हें तुम अकीक की घाटी में छुपाए हो? हारिस बिन अबी ज़रार ये सुनते ही पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इससे साबित हुआ आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो मुसलमान हो गए। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। इसके बाद बनी मस्तलक के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। कुछ से फ़िदिया लिया गया, कुछ बग़ैर फ़िदिये के छोड़ दिए गए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बनी मस्तलक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की चढ़ाई से 3 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा कि यसरब यानी मदीना मुनव्वरा से चांद तुलू हुआ और चलते चलते मेरी गोद में आ रहा। फिर जब हम कैदी बना लिए गए तो मैंने ख्वाब के पूरा होने की आरजू की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमा लिया तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम हो गई। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इस गज़वा यानी गज़वा बनी मस्तलक के दौरान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जुड़े 2 अहम वाक़े पेश आए। एक वाक़या इसी गज़वा के दौरान का है, जबकि दूसरा वाक़या गज़वा से वापसी का और मदीने पहुँचने का है। ये दोनों वाक़यात अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार के गुम होने से मुतल्लिक़ हैं। पहला वाक़या कुछ यूँ है, पहली बार जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को डांटा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ लोगों के पास पानी है, न करीब में कोई चश्मा है। ये कहने के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने
بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے۔ ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو، تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو دوسری بار ہار گم ہوا، اور جس منافقین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی اور اللہ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہوئی، اس واقعے کی مکمل تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسی سال چاند کو گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔